آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ جھوٹی ہیں؟ میرا نہیں خیال جھوٹی، کوئی اچھا عقل مند آدمی اس دفعہ کام لگا رہا ہے۔ وہ آڈیو سچ ہے نا؟ کوئی عقل مند آدمی کام لگا رہا ہے۔ اس میں پھر امریکہ کا نام لینا، یہ نہیں لینا والی یہ بات آپ اس کو کیوں؟ اصل میں بھٹو صاحب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمیں مارنا کون چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دنیا میں کوئی ایسا ملک میں نے نہیں دیکھا جو پاکستان کو بڑھتا دیکھنا چاہ رہا ہو۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے 2003 میں خود اس فیس کیا۔ میں جرمنی سے ہیمبرگ سے ڈنمارک کوپن ہیگن جا رہا تھا، تو وہ ٹریول کرتے ٹرین میں وہ آیا امیگریشن والا، تو اس نے کہا کہ پاسپورٹ، تو جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ دو لوگ تھے، اس نے کیا لگایا دیکھ کے نا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ڈرگ ہے، آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے؟ پاکستانی پاسپورٹ یہ امیج یعنی کہ یہ 2003 میں پاکستان کا امیج تھا، اور انہوں دونوں نے کیا لگایا، ہمیں پاسپورٹ واپس کیا اور چلے گئے۔ ہمیں یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ پاکستان کی کیا رسپیکٹ ہے۔ پاکستان کی رسپیکٹ میں نے دیکھی ہے کہ یہ خان صاحب کے 3.5 سالہ دور میں لوگوں کو ان کا جو امیج بہتر ہوا۔ ہم باہر آتے جاتے ہیں، ہمارا باہر سیٹ اپ ہے، سارا سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ جہاں عزت ہی کسی پاکستانی کی نہ کی جائے تو وہاں بہتری کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اور میں ایک چیز، میں پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ 75 سال میں سب سے بڑا المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ساری دنیا نے پیسے دیے ہمیں کہ یہ پیسے پکڑے اور یہ کام جو بہتری کے تھے وہ نہیں کرنے۔ سب سے بڑا المیہ یہاں پہ یہ ہوا۔ آپ کو یعنی کہ پیسے آفر کیے گئے؟ پیسے دیتے ہیں، یعنی جس کو یہ ہم امداد اور یہ سارا چیزیں کہتے ہیں جی کہ IMF سے پیسے لے لو، فلاں ورلڈ بینک سے لے لو، ان لوگوں نے شرطیں اور شرائط ہی وہ رکھی کہ جس میں پاکستانی عوام کا فائدہ نہ ہو سکے۔ یہ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ IMF کے ساتھ جو شرائط آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طے ہوئی تھی، یا جو بھی سمجھنے کے سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئی تھی، UAE کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے ساتھ جو معاملات تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس بنا پہ کیے گئے کہ عوام کو اس کا فائدہ نہ ہو، ڈائریکٹلی حکومت کے لوگوں کے ساتھ؟ صرف ایک چھوٹی سی چیز، ابھی آپ گزر کے آئے ہیں، یہ جو ہے جھال والا انڈر پاس، جی وہاں سے ابھی بھی پانی کی جو لیکیج ہے ابھی بھی ہو رہی ہے۔ انڈر پاس کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی بھی۔ ثناء اللہ صاحب نے اپنے دور میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس کا افتتاح کیا، یہ بننا شروع ہو گیا، وہاں سے ابھی تک وہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی جاتے ہوئے یہ شہباز شریف دور کی بات کر رہے ہیں آپ، جب وزیر اعلیٰ تھے جی تو فاروق حبیب صاحب بھی تو MNA رہے، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ملا ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ملا۔ پانی نکل رہا ہے، ابھی بھی نکل رہا ہے، مسئلہ کیسے نہیں ملا ان کو؟ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ سویپی کہاں سے ہو رہی ہے۔ فاروق حبیب صاحب کو، فاروق حبیب کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے سر، جب حکومت تھی نا، جب حکومت تھی نا تحریک انصاف کی، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ثناء اللہ صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ اس نے 3 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا، 4 ارب روپیہ 1 ارب روپیہ اس کا فنڈ بڑھا دیا، 4 ارب روپے میں انہوں نے کنکریٹ کی ایک دیوار کر دی ساتھ، یہ وہ مسئلہ سٹل ابھی کا ابھی ویسے ہی ہے۔ دوسری بات، میں یہ لوگوں کی کارکردگی بتا رہا ہوں، سب سے بڑی بات یہ، مجھے نہیں پتا کب تک رہے گا یہ انڈر پاس، لیکن جو اس کا ہے میں ایشو میں وہ بتا رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات، عبداللہ پور جب انڈر پاس بننا شروع ہوا، وہاں پہ 3-4 لڑکے وہ دلدل بن گئی اور اس کے زمین میں چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ وہ بندے نکالے نہیں گئے لوگوں سے، وہ بندے آج بھی اس انڈر پاس میں دفن ہیں، وہ ملے ہی نہیں لوگوں کو۔ اچھا، یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم سیاسی کیا کھیل لیں؟ میں ضرور PTI کا ہوں، لیکن میں جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں یا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں تو پھر میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یار لوگوں کی بہتری کی جائے، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ سر، عمران خان کی آڈیو لیک ہونے کے بعد عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ میرے لیڈر کو جو ہے نا وہ عوام میں مقبول کرتا چلا گیا۔ آڈیو لیک ہونے کے بعد بھی اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ سر، فورم فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، رتی پر فرق، گرفتاری کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے تو وہ توشہ خانہ، ایک چیز اگر توشہ خانہ کی وہ ذکر کرتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ پرائم منسٹر نے اس کے پیسے پے کر کے لے لی تو
تو وہ بات تو ختم ہوگی. اب میری چیز ہے, میں اس کو بیچ بھی دوں. پرائم منسٹر نے ایک 100 کی چیز کے 20 روپے دے دیے, تو وہ پرائم منسٹر نے جو 20 سے 50 کیے تھے وہ بھی کون سے بتانا چاہیے نا, جو انہوں نے وہ تو سر بیچنے میں کیا نا, وہ تو بیچنے میں کی دبئی میں جا کے. جو گفٹ لینا تھا, جو گفٹ لینے کے پیسے طے تھے کہ جی اتنے % وہ دے کے تو وہ پرائم منسٹر لے سکتا ہے, تو وہ تو پیسے تو خان صاحب نے بڑھائے تھے, وہ کم نہیں کیے تھے. سر اس کی اوریجنل مالیت سے پیسے کم پے کیے گئے, جب ان کو بیچا گیا دبئی میں جا کے اس کی مالیت کم, اس کو زیادہ قیمت میں, یعنی کہ جب عمران خان نے وہ کی نا اپنے پاس رکھی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں اس کو آپ کو اس طرح کلیئر کرتا ہوں. خان کو جب سے میں نے بچپن سے دیکھا ہے, خان نے ہمیشہ لوگوں کے لیے کام کیا, پہلی بات. دوسری بات, خان نے کوئی اپنی ذات پہ کبھی بھی 1 روپیہ نہیں لگایا. خان کو آپ بڑا غور کرو, وہ عام بندے کی طرح کھاتا ہے, عام بندے کی طرح رہتا ہے, عام بندے کی طرح موو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں جو سیاسی طور طریقے اور یہ وہ آج تک بھی خان صاحب اڈاپٹ نہیں کر سکے, اور اچھی بات ہے نہیں کر سکے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پراپر سیاستدانوں کی طرح سیاست ابھی نہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ خان صاحب واحد وہ لیڈر ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی طور طریقوں سے باہر. اسی بات سے وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کھلاڑی ہی میں ہوں سیاست میں, اور اس سیاست کے میدان میں سب سے بڑا کھلاڑی میں ہوں, میرے جیسا کوئی سیاستدان نہیں ہے پاکستان میں. یہاں سے شروع کریں گے سر, اسی سے شروع کریں گے. یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں ایک بریک, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر, آپ کچھ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے آنے والے حالات یا پاکستان کا جو سسٹم یہ کلیپس کرنے والا ہے. کون سے بزرگ کے آپ کو جو ہے نا اس طرح کی وہ سننے کو ملی؟ میں خواجہ معصوم صاحب کے الفاظ بھی یہی سنے, صوفی برکت صاحب پردہ کر گئے دنیا سے, ان کے الفاظ بھی میں نے یہی سنے. ہمارے بزرگ تھے پردہ کر گئے 2011 میں, مست اقبال حسین شاہ صاحب, ان کے الفاظ بھی سنے. اب میں ان کے الفاظ دہراتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی لوگ بھی اچھے ہیں, ہر چیز ہے, یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہاں پہ یہ بالکل کلیپس کر جائے گا, اور ایک نیا سیٹ اپ آ جائے گا جس میں اچھے لوگ آ جائیں گے, یہ ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا, اور دنیا اقوام عالم کے فیصلوں میں اس ملک کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اچھا, یہ میں آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں. صوفی برکت صاحب کے اپنے بزرگوں کی میرے پاس ویڈیو تو اس طرح نہیں, لیکن میں حرف بحرف انہی کے الفاظ بتا رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دیش بزرگوں کا دیش ہے. اس نے 75 ایئر برباد کر دیے جن لوگوں نے کروا دیے. 3.5 سال پھر خان کے تو نکال دے, کر دو اس میں ایڈ, جہاں 75 کر دیے 75 میں وہ 3.5 سال خان کے بھی ایڈ کر. کہ وہ 3.5 سال بھی کہیں نہ کہیں سر لگے ہیں کونے قدرے میں. میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میرے خان نے خود کہا آ کے کہ میرے لیے یہ ادارے آسانیاں پیدا نہیں کر رہے تھے, میرے لیے پرابلم آ رہی تھی. مثال کے طور پہ اگر مجھے پرابلم آئے گی تو میں پولیس کے پاس جاؤں گا FIR کٹوانے. پولیس کے پاس FIR کٹوانے کے لیے مجھے سفارش کی ضرورت ہے. ایسے ہی جو جینون جو لوگ حقدار ہیں, جن کی بغیر کسی سفارش کے چیزیں سنی جانی چاہیے, وہ پرچہ نہیں کروا رہے, ہو نہیں سکتا. پولیس پرچہ کر دے تو عدالتی میٹر شروع ہو گیا. عدالتوں کے فیصلے پہ ہم کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ ابھی اگر مثال کے طور پہ مریم کو عدالت نے جو ہے سرخرو کر دیا, وہ بڑے میسیج میں نے پڑھے. مجھے نہیں پتا کہ سرخرو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ روزے محشر فیصلہ ہوگا کہ سرخرو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مجھے اتنا پتا ہے